سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے رات کا راہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انسان کوٹھی میں ہو یا قبیلے میں، انتہائی قیمتی لباس میں ہو یا مادرزاد ننگا، زر و جواہرات سے مالا مال ہو یا جانوروں کی طرح جنگلوں میں گھاس اور پتے کھاتا پھرتا ہو، وہ رہتا انسان ہی ہے۔ اس کی فطرت کے مطالبے بدل نہیں سکتے۔ ننگا رہنے والوں کا ضمیر ننگا نہیں ہو سکتا اور پوشاک سے ضمیر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مذہب بھی فطرت کے مطالبوں کو دبا نہیں سکتا۔ بایان نے اپنی عبادت گاہ میں جا کر مذہب میں ڈوب جانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی فطرت کے اس مطالبے کو دبا نہ سکا کہ اسے بچہ چاہیے۔ اس کا مذہب کوئی مذہب نہیں تھا، چند ایک توہمات اور کچھ رسومات تھیں جنہیں وہ لوگ مذہب کہتے تھے۔ ایسا مذہب اس پر پابندیاں عائد کرتا تھا، اسے کچھ دے نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کا خلفشار بڑھتا گیا۔ یہ بچہ جس نے اس کا فطری مطالبہ بیدار کر دیا تھا، 2-3 مہینے کا ہو چکا تھا۔ قبیلے میں بچے تو پیدا ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ اسے بہت پیارا لگا تھا۔ اس کی ماں بہت پیاری تھی۔ ماں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے مقدس باپ کو اس کا بچہ پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ اب پہلے سے زیادہ عبادت گاہ میں جانے لگی۔ بچہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بایان بچے سے بہت دیر پیار کرتا رہتا۔ ماں اور بچہ جب چلے جاتے تو بایان اپنے آپ میں تکلیف دہ بے چینی محسوس کرنے لگتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر ایک روز بچے کی ماں سے کہا کہ وہ دوسروں کے ساتھ عبادت گاہ میں آیا کرے اور بچے کو ساتھ نہ لایا کرے۔ عورت اس کے قدموں میں لیٹ گئی، ڈر گئی کہ مقدس باپ اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس کے بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا۔ اس نے بایان کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے۔ بایان نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے کندھوں کو پکڑا۔ عورت جوان تھی اور قبیلے کی خوبصورت عورتوں میں سے تھی۔ اس کے کندھے اریاں تھے۔ بایان کے ہاتھ اس کے کندھوں سے لگے تو بایان کانپ اٹھا۔ کسی عورت کو ہاتھ لگانا اس کے لیے گناہ تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے لیکن ہاتھ اپنے آپ پھر گئے اور ان ہاتھوں نے عورت کو اٹھا لیا۔ یہ ہاتھ نسوانی کندھوں سے ہٹے نہیں۔ مقدس باپ، عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، آپ میری جان لے لیں، میرے بچے سے ناراض نہ ہوں۔ میں اس کے لیے جو قربانی آپ مانگیں گے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بایان کے اندر کوئی اور قوت اور کوئی اور جذبہ یا کوئی اور احساس بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مقدس باپ بنا رہے، مگر ماں اور بچے نے اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ بچہ اس کی طرف لپکتا اور ہنستا تھا۔ ماں نے بچہ اس کی گود میں دے دیا۔ اسے رکھ لیں، ماں نے کہا، اسے یہیں رکھیں۔ مجھے اپنا بچہ چاہیے، بایان کے منہ سے نکل گیا۔ میں اپنا بچہ چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچے کی ماں نے کہا، آپ کا بچہ کون پیدا کرے گی؟ تم، بایان نے کہا، مجھے دیوتاؤں نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ عورت جو تمہارا بچہ پیدا کرے گی۔ یہ ایک راز ہوگا جو اس عورت کے سوا کوئی نہیں جان سکے گا۔ اگر اس نے راز کو فاش کر دیا تو یہ عورت کوڑی ہو جائے گی اور جنگلوں میں ماری ماری پھرتی رہے گی۔ عورت کا منہ حیرت سے کھل گیا اور آنکھوں کے ڈھیلے جیسے باہر آ جائیں گے۔ حیران مت ہو، بایان نے کہا، تجھے دیوتاؤں نے پسند کیا ہے، تم اپنے بچے کے لیے یہ قربانی دو گی۔ عورت نے قربانی دے دی۔ مقدس باپ نے مذہب کی بڑی مضبوط زنجیر توڑ دی۔ وہ ایک آدمی بن گیا۔ عورت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ حیران ضرور تھی، لیکن بایان نے اسے کہا کہ یہ ایک مقدس راز ہے اور یہ دیوتاؤں کا راز ہے۔ اس عورت نے اس بچی کو جنم دیا۔ بایان نے مابی اور نگومی کو سنایا، میں نے اس کا نام نگومی رکھا۔ یہ اپنی ماں کے پاس رہی۔ اس کی ماں کا خامند اسے اپنی بچی سمجھتا ہے، لیکن اس کے وجود میں میرا خون ہے، اور میں جب اسے دیکھتا تھا تو میری روح کو سکون ملتا تھا۔ ماں اسے میرے پاس چھوڑ جاتی اور میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ چونکہ یہ مجھے پیاری لگتی تھی، اس لیے سارا قبیلہ اسے مقدس سمجھنے لگا۔ نگومی نے یہ سنا تو اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑی۔ بایان نے اسے اٹھا کر الگ بٹھا دیا۔ میں نے تمہیں اپنا یہ راز اس لیے دیا ہے کہ تم سمجھ جاؤ کہ نگومی کے ساتھ میرا کتنا زیادہ پیار ہے۔ بایان نے کہا، میں جسم ہوں اور یہ میری روح ہے۔ میں روح کو اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا۔ نگومی، اپنے آپ پر رحم کرو، نہ جاؤ۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنا پیار ہے تو میرے ساتھ چلیں، نگومی نے کہا۔ اگر مرنا ہی ہے تو آؤ اکٹھے مریں۔
یہ میرے پیار کا نتیجہ ہے کہ اس میں ضد کرنے کی عادت پیدا ہو گئی، بایان نے کہا۔ اسے میں کسی حرکت اور کسی بات سے نہیں روکتا تھا۔ یہ شہر میں آنے کی ضد کرتی تو میں اسے اپنے ساتھ لاتا تھا۔ مذہبی پیشوا یوں نہیں کیا کرتے۔ میں نے اپنے قاعدے قانون توڑے اور اس کی ہر ضد پوری کی۔ اب میری یہ ضد بھی پوری کر دیں، نگومی نے کہا۔ بایان نے یہ راز اس امید پر فاش کیا تھا کہ نگومی جذبات میں آ کر اپنی ضد سے باز آ جائے گی، مگر اس کی ضد اور شدید ہو گئی۔ اس نے بایان کو مجبور کر دیا کہ وہ اگر خود ساتھ نہ چلے تو اسے جانے سے نہ روکے۔ میں ساتھ چلوں گا، بایان نے کہا۔ میں نے ایک گناہ کیا تھا، نگومی اس گناہ کی پیداوار ہے۔ مجھے دیوتاؤں کی سزا کا ہمیشہ انتظار رہا۔ میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تمہارے ساتھ چلوں گا، اور وہ ساتھ چل پڑا۔ مابی اور نگومی پر اس خفیہ خزانے کا بھوت ایسا سوار تھا کہ وہ اس خطرے کو قبول ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بایان کو ساتھ چلتا دیکھ کر وہ اور زیادہ خوش ہوئے۔ اس سے بہتر اور کون گائیڈ ہو سکتا تھا؟ بایان کی کہانی انسانی فطرت اور جذبات کی کہانی تھی۔ اس نے میرے دل پر اثر کیا، لیکن میرا دھیان ان خطروں کی طرف چلا گیا جو بایان بار بار بتاتا تھا۔ میں نے احمد علی سے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لو، ہم اب بھی اس قافلے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ وہم ہے خانوں، وہم ہے، احمد علی نے کہا۔ زمین میں جگہ جگہ خزانے دفن ہیں، لوگوں نے نکالے بھی ہیں۔ یہ انسانوں نے دفن کیے تھے۔ یہ جنوں اور بھوتوں اور بدروحوں کا مال نہیں کہ ہم اٹھائیں گے تو ہم پر آفت نازل ہوگی۔ یوں سمجھو کہ یہ خزانہ ہمارا ہے۔ بایان کی باتوں پر نہ جاؤ، ذرا غور کرو۔ یہ مذہبی پیشوا ہے جسے عورت کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، لیکن یہ ایک بچی کا باپ ہے۔ اس کے مذہب نے اور اس کے دیوتاؤں نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ انہوں نے وہم کو مذہب کا نام دے رکھا ہے۔ میں نے بہت مدت کے بعد کسی سیانے سے سنا تھا کہ خدا جسے دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے، اس کے دل میں دولت کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بادشاہ ہو، گدا ہو، دولت کی محبت اور ہوس دونوں میں ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہر کوئی خزانہ چاہتا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ ناگین لوگ ہیں جن کے قدموں میں خزانہ پڑا ہے اور وہ اسے ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ادھر ہم ہیں جو خزانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ تھا کہ وہ مطمئن لوگ تھے اور ہم ہوسکار تھے۔ خالی پیٹ اور بھوک میں بڑا فرق ہے۔ بعض انسان ہیں جن کے پیٹ بھر جاتے ہیں لیکن بھوک نہیں مٹتی۔ ایسے بھی ہیں جن کے پیٹ ابھی آدھے ہی بھرتے ہیں تو وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مطمئن لوگ ہیں، مسرتوں سے مالا مال ہیں۔ دنیا بھر کے خزانے اطمینان اور مسرت نہیں خرید سکتے۔ رات گزرتی جا رہی تھی، سفر کٹتا جا رہا تھا، میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ چاند آدھی رات کے بعد نکلا کرتا تھا اور گہرا ہوتا چلا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے۔ آگے سے آواز آئی، گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے کر لو، دائیں بائیں نہ ہونا۔ احمد علی نے مجھے اپنے آگے کر دیا۔ آگے والے گھوڑے ایک قطار میں ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ ہم پہاڑی راستے پر جا رہے ہیں۔ دائیں طرف اندھیرے میں پتہ چل رہا تھا کہ پہاڑ ہے، لیکن بائیں طرف سیاہ کالا خلا تھا۔ ادھر کے درختوں کے تنے دور نیچے تھے، ہم ان کے چھاتوں اور چوٹیوں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ میں ان راستوں سے واقف ہوں، احمد علی نے جو میرے پیچھے تھا کہا۔ گھوڑے کو ذرا سا بھی بائیں کو نہ ہونے دینا، ڈرنا بھی نہیں۔ ماں بھی کہتا تھا کہ یہ گھوڑے پہاڑی راستوں کے عادی ہیں۔ جوں جوں گھوڑے آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کی سانسیں دھوکنی کی طرح چلنے لگی تھیں۔ راستہ 50-60 قدم پر اور کہیں اس سے بھی کم فاصلے پر مڑ جاتا تھا۔ اس سے یوں محسوس ہوتا کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور کچھ دور سے گھوم کر ادھر ہی جا رہے ہیں جدھر سے آئے تھے۔ آگے سے آواز آئی، ہوشیار، پکے بیٹھنا، راستہ تنگ ہے، بائیں طرف نہ دیکھنا۔ اب گھوڑے ہموار چال نہیں چل رہے تھے، آگے قدم رکھتے اور جھٹکے سے دوسرا قدم آگے رکھتے تھے۔ ایسے جھٹکے سے اناڑی سوار گر پڑتے ہیں۔ میں نے ٹانگیں گھوڑے کے ساتھ دبا لیں اور آگے کو جھک گیا۔ گھوڑوں کی سانسیں آندھی کی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، ایسے لگا جیسے سیاہ دھند ہے یا کالی گھٹا۔ میرے دل پر ہول طاری ہو گیا۔ اپنے آپ کو خلا میں پایا، بلندی کا احساس ہونے لگا۔ یہ راستہ دراصل پیدل سفر کرنے والوں کے لیے تھا۔ سنبھل جاؤ، آگے سے مابی کی للکار آئی۔ پیٹ کے بل ہو جاؤ۔ میں زین پر پیٹ کے بل ہو ہی رہا تھا کہ میرا گھوڑا رک گیا۔ فوراً بعد گھوڑے نے آگے کو جھٹکا دیا۔ اگر میں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں پیچھے کو گرتا اور احمد علی کا گھوڑا میرے اوپر سے گزر جاتا۔ اب ہر دوسرے تیسرے قدم پر گھوڑا اسی طرح رکتا، کھر جماتا اور زور سے آگے ہوتا تھا۔ گھوڑے ہانپ رہے تھے، ایسے لگتا تھا
کہ ان کی سانسیں اکھڑ جائیں گی اور یہ مر جائیں گے۔ اچانک ہوا کے تند تھپیڑے آنے لگے، دائیں طرف پہاڑ غائب ہو گیا، بائیں طرف کی تاریکی نیچے رہ گئی، اوپر آسمان تھا، ایسے لگا جیسے ہم فضا میں معلق ہو گئے ہوں۔ گھوڑے رک گئے، زرد چاند جس کی شکل انڈے کی سی تھی ابھر رہا تھا۔ آگے سے آواز آئی، اب نیچے اترنا ہے، آگے کو جھکے رہنا۔ گھوڑے اترنے لگے، تب مجھے پتا چلا کہ اصل خطرہ تو اترنے میں ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں پھسلتے تھے، ہر قدم پر ڈر آتا تھا کہ اب گھوڑا گیا۔ دل حلق میں آ گیا تھا، گھبراہٹ بڑھ گئی تھی۔ اچانک بڑی زور سے گڑ گڑ کی ہولناک آواز ابھری، کسی کا گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی کی ایسی آواز نکلی جو چیخ سے زیادہ بھاری اور بلند تھی۔ گھوڑے اور آدمی کی آوازیں دور نیچے جاتی رہیں، ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ سے تو وہ الگ ہو کر لڑکتا جا رہا ہو۔ کون تھا؟ مابی کی آواز آئی۔ الکا، ہمارے ایک ساتھی نے کہا۔ الکا گیا، خزانے نے پہلی قربانی لے لی تھی۔ ہمارے گھوڑے ہنہنانے لگے، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر دہشت طاری ہو گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا ہانپنے کے ساتھ ساتھ کانپ بھی رہا تھا۔ احمد علی نے مجھے خبردار کیا کہ سنبھل کر رہو۔ میں نے آگے جھک کر گھوڑے کی گردن پر تھپکی دی۔ گرنے والے گھوڑے اور اس کے سوار کی آخری آوازیں خاموش ہو چکی تھیں۔ تاریک خلا نے انہیں نگل لیا تھا۔ چاند اوپر آ گیا تھا، کچھ کچھ نظر آنے لگا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے نیچے نہ پہاڑ ہے نہ زمین، ایک سیاہ گھٹا تھی جس میں گھوڑے اترتے اور غائب ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پہاڑ کی دوسری طرف تھی جس میں ہم نیچے ہی نیچے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑتے جا رہے تھے۔ میں ڈرا ہوا تو پہلے ہی تھا، لیکن اب مجھ پر خوف کا غلبہ تھا اور میں خوف کے رحم و کرم پر تھا، جس سے نکلنے کی میں ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ایک بار میرے گھوڑے کا پاؤں نہ جم سکا اور پاؤں آگے کو سرک گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار سرگوشی نکلی، یا اللہ خیر! اللہ نے تو خیر کر تو دی، لیکن میرا دل جو خوف میں لپٹا ہوا تھا ندامت سے بیٹھ گیا۔ کیا اللہ کو پکارنے کا مجھے حق تھا؟ نہیں۔ کہتے ہیں اللہ بخشش والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جس طرح میں نے اللہ کو فراموش کیا اور شیطان کا چیلا بن گیا تھا، اس طرح خدا سے بخشش اور مدد مانگنے کے حق سے میں محروم ہو چکا تھا۔ میں شیطان تھا، اللہ نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ چاند اوپر اٹھتا گیا اور ہم نیچے اترتے گئے۔ اب بائیں طرف پہاڑ تھا اور دائیں طرف خلا۔ ادھر درخت کم تھے، مجھے اپنی بلندی کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ احساس تھا کہ یہ جو خلا نظر آ رہا ہے اس کی طے ہے ہی نہیں۔ آگے راستہ ذرا کھل گیا اور پھسلنے کا خطرہ کم ہو گیا، لیکن خوف کم نہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے موت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ چاندنی صاف ہوتی چلی گئی، نیچے وادی میں اب بھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس پر ایک اور پہاڑ اور درختوں کا سایہ پڑ رہا تھا۔ اب موڑ مڑے تو مجھے بایان، نگومی اور مابی جو ایک دوسرے کے پیچھے آگے آگے جا رہے تھے نظر آ جاتے تھے۔ ہم وادی میں اتر گئے۔ یہ 50-60 گز چوڑی تھی، لیکن ہموار نہیں تھی۔ پہلے تو اس میں پتھر تھے جن میں سے بعض کئی کئی من وزنی اور گول تھے، اور بعض ان سے ذرا چھوٹے جو گول نہیں تھے نہ چکور۔ ہم ان سے بچ بچ کر گزرتے گئے، تقریباً 1 میل گئے ہوں گے کہ آگے کھڈ آ گئے۔ بعض تو کنویں تھے، ان میں گھوڑا غائب ہو سکتا تھا، اور بعض اتنے کم گہرے کہ ان میں سے گزرا جا سکتا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور ایک خوفناک خطے کے خدوخال ابھرتے آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں وہ پہاڑ دکھائی دیا جس سے ہم اتر کر آئے تھے۔ درخت کوئی کوئی تھا، کئی جگہوں سے یہ پہاڑ دیوار کی طرح سیدھا اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔ بایان سب سے آگے جا رہا تھا، اس نے گھوڑا روک لیا۔ وہ نیچے دیکھ رہا تھا، گھوڑے اس کے قریب جا کر رکتے رہے۔ سب نیچے دیکھ رہے تھے، میں اور احمد علی بھی جا کر رک گئے اور نیچے دیکھا۔ ایک کشادہ کھڈ تھا جو زیادہ گہرا نہیں تھا، وہاں پر وہ گھوڑا مرا پڑا تھا جو اوپر سے گرا تھا، اور اس کے نیچے ہمارے ساتھی الکا کی لاش پڑی تھی۔ گھوڑے کے نیچے الکا کا صرف ایک ہی بازو، ادھر کا کندھا اور پورا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کھڈ میں خون جم گیا تھا۔ ہم نے اوپر دیکھا، وہاں سے گر کر ان کا یہی انجام ہو سکتا تھا۔ ہم سب پر خاموشی طاری ہو گئی، جسے مابی نے یہ کہہ کر توڑا، چلو بایان، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم یہ کر سکتے ہو کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، بایان نے کہا۔ نہیں مقدس باپ، نگومی نے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، آگے چلو۔ آگے جانے سے پہلے ہم کچھ کھانے پینے کے لیے رک گئے، کھانے کے بعد ہم پھر چل پڑے۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے زمین دشوار ہوتی جاتی تھی۔ دونوں طرف کے پہاڑوں کے درمیان جگہ تنگ ہوتی جا رہی تھی
اور پہاڑ بالکل عمودی ہوتے جا رہے تھے۔ درخت کم ہو گئے تھے، زیادہ تر درخت ایسے تھے جنہیں میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ بعض درختوں کے تنے بہت ہی موٹے تھے لیکن اونچے نہیں تھے، ان کے ٹہن زمین سے چند گز ہی اوپر تھے۔ ان کی شاخیں اور پتے گھنے تھے اور دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعض درخت لمبوترے تھے اور ان کا پھیلاؤ کم تھا۔ نیچے زمین ایسی تھی کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے تھے، کہیں وزنی پتھر اور کہیں گہرے گڑھے تھے۔ ہم سب ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے۔ اچانک غرانے کی آواز آئی، سب نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہمارا ایک ساتھی ایک گھنے درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ درخت میں سے ایک درندہ گرا جس کا رنگ سیاہ تھا، وہ کہیں درخت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ ہمارے ساتھی پر جھپٹا اور اس کی گردن پیچھے سے منہ میں لے لی۔ اس کا گھوڑا ڈر کر سر پٹ دوڑ پڑا۔ احمد علی اور میرے پاس رائفلیں تھیں جو ہم نے کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں لے لیں، لیکن ہم گولی نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ بدکا ہوا گھوڑا کبھی کسی درخت کے پیچھے ہو جاتا، کبھی کسی بہت بڑے پتھر کے پیچھے۔ پھر گھوڑا دور نکل گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے گھوڑوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اس سیاہ درندے کی آواز سن لی تھی اور بعض نے اسے دیکھ بھی لیا تھا، اس لیے سارے گھوڑے بدک رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑا واپس آ گیا لیکن اب اس سوار اس کی پیٹھ پر نہیں تھا۔ کالے شیر نے سوار کو کہیں گرا لیا تھا۔ یہ گھوڑا سخت خوف زدگی کے انداز سے ہنہنا رہا تھا۔ اس سے باقی گھوڑے بھی ہنہنانے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ انہیں بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ خزانے نے ایک اور جان لے لی۔ اس ساتھی کو جسے درندے نے نہ جانے کہاں گرا لیا تھا، جا کر دیکھنا بیکار تھا۔ بعد میں بایان نے بتایا تھا کہ یہ درندہ شیر کی نسل کا ہے۔ اس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سفید ہوتی ہیں اور یہ جنگل کے اس حصے میں رہتا ہے جہاں سے انسان کا گزر نہیں ہوتا۔ یہ ببر شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھی کا گھوڑا کہیں دور نکل گیا تھا۔ ہمارے گھوڑوں کو سکون آ گیا تھا۔ بایان کے اشارے پر ہم آگے چل پڑے۔ وہاں سے دونوں طرف کے پہاڑ بہت قریب آ گئے تھے اور یہ گلی سی بن گئی تھی۔ پہاڑ پر درختوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ دور آگے اس طرح نظر آتا تھا جیسے اوپر جا کر پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے ہوں۔ ہمیں دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ پھر سنائی دینے لگی۔ پیچھے دیکھا، خالی گھوڑا سر پٹ دوڑا آ رہا تھا اور بڑی ڈراؤنی آواز میں ہنہنا رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں ایسا ہی ایک سیاہ شیر دوڑا آ رہا تھا جیسا ہمارے ایک ساتھی کو کہیں بیٹھا کھا رہا تھا۔ گھوڑا ہمارے درمیان سے گزرا۔ شیر نے جست لگائی اور اس کی ٹانگوں کے اوپر پیٹھ کے قریب جا چپکا۔ میں نے اور احمد علی نے رائفلیں کندھوں سے لگائیں، لیکن ہمارے گھوڑے ایسے بری طرح بدکے کہ ہم دونوں نیچے آ پڑے۔ ہمارے گھوڑے بھاگ گئے۔ دوسرے گھوڑے بھی بدک کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ مابی کو بھی اس کے گھوڑے نے گرا دیا تھا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، گھوڑوں سے کود آؤ، گھوڑوں کو چھوڑ دو۔ سیاہ شیر جو گھوڑے کے ساتھ چپک گیا تھا کہیں پنجے نہ گاڑ سکا، اس لیے گر پڑا، مگر گھوڑا مڑ گیا۔ شیر نے تیزی سے مڑ کر اس کے پہلو پر جست لگائی اور گھوڑے کی گردن کے اوپر دانت گاڑ دیے۔ گھوڑا ابھی دوڑ رہا تھا لیکن اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ اب 8 گھوڑے ادھر ادھر سر پٹ دوڑ رہے تھے۔ میں نے اور احمد علی نے بیٹھ کر رائفلیں کندھوں سے لگائیں۔ گھوڑا رک گیا تھا۔ شیر نے اس کی گردن کی ہڈی شاید توڑ دی تھی۔ گھوڑے کے گھٹنے زمین سے لگ گئے۔ ہم دونوں نے پورے اطمینان سے شست باندھ کر رائفلیں فائر کی۔ شیر پیٹھ کے بل گرا اور غرا کر اٹھا۔ وہ ایک جگہ لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ مابی اور اس کے 2 ساتھیوں کے ریوالور فائر ہوئے اور شیر گر پڑا۔ وہ تھوڑی دیر کانپ کر بے حس ہو گیا۔ گھوڑے کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی لیکن گر پڑا۔ دوسرے گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا۔ سب ڈر کر بے لگام ہو گئے تھے۔ ہم مرے ہوئے شیر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے مابی سے کہا کہ وہ اور آگے نہیں جائے گا۔ ڈرے ہوئے تو ہم سب تھے لیکن یہ شخص کانپ رہا تھا۔ واپس کہاں جاؤ گے؟ بایان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اب تو پیچھے بھی موت ہے۔ میں اب تمہیں کسی محفوظ جگہ نہیں لے جا سکتا۔ کیا تم ہمیں وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں تم رہتے ہو؟ ہمارے ساتھی نے کہا۔ نہیں، بایان نے کہا، وہاں کوئی اجنبی نہیں جا سکتا۔ اب گھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ پکڑ بھی لوگے تو گھوڑے بیکار ہیں، آگے تم صرف پیدل چل سکو گے۔ نگومی خاموش تھی، مابی خاموش تھا۔ ہم سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ مابی، نگومی نے کہا، ہم آگے چلیں گے۔ ہمارے گھوڑے دور نکل گئے تھے، خچریں بھی بھاگ گئی تھیں۔ ہم مابی اور نگومی کے پیچھے چل پڑے۔ بایان کا چہرہ آج اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی میرے سامنے ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ اس نے اب یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ آگے نہ جاؤ۔ اس پر کوئی عصبی اثر ہو گیا تھا اور اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ کبھی وہ خلا میں گھورتا نظر آتا،
اور کبھی نگومی کو یوں دیکھتا جیسے وہ نگومی کے حکم کا پابند ہو۔ دو پہاڑ سیدھے دیواروں کی طرح اوپر چلے گئے تھے، ہم ان کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ ایک دوسرے کی طرف سرک رہے ہوں اور ہم سب ان کے درمیان پس جائیں گے۔ میں نے اوپر دیکھا، میرا دل ڈوبنے لگا۔ دور اوپر پہاڑ ایک دوسرے سے مل گئے تھے اور یہ گلی جو تنگ ہو رہی تھی آگے جا کر مڑ گئی اور ہم تاریکی میں چلے گئے کیونکہ اوپر سے پہاڑ ملے ہوئے تھے اور ان کی شکل سرنگ جیسی ہو گئی تھی جو تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ دور روشنی کی ایک عمودی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ سرنگ اتنی تنگ ہوتی گئی کہ ہم سب ایک قطار میں ہو گئے۔ پھر ہم پہلو کی طرف سے، یعنی منہ ایک دیوار کی طرف اور پیٹھ دوسری طرف کر کے چلنے لگے اور ہم روشنی کی لکیر تک پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم اسی طرح گزرے جس طرح ہم چلتے گئے تھے۔ سرنگ کا یہ دہانہ اتنا تنگ تھا کہ ہمیں جسم سکیڑ کر اس سے گزرنا پڑا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ آگے کا علاقہ کیسا تھا۔ عمودی پہاڑ دائرے میں کھڑے تھے، ان کے درمیان کہیں کہیں ستونوں کی طرح چٹانیں کھڑی تھیں، درخت خاصے کم تھے۔ پہاڑوں میں گھری ہوئی زمین میں دلدل اور پانی تھا۔ بایان نے ادھر کا رخ کر لیا۔ چٹانوں کا رنگ سیاہی مائل سلیٹی تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس جگہ زمین پر یا فضا میں ہمارے سروں کے بالکل اوپر کوئی چیز موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے اور اسے ہماری موجودگی پسند نہیں۔ کبھی ایسے لگتا جیسے یہ خواب ہو۔ خواب میں ایسے خطے دکھائی دیتے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بایان ایک چٹان پر اس طرح چڑھ رہا تھا جیسے سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ چٹان کے خد و خال ہی کچھ ایسے تھے۔ بایان کے پیچھے نگومی اس طرح پختہ اور جچے تلے قدموں سے اوپر جا رہی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ اوپر گئے، ڈرتے تھے کہ پاؤں پھسل جائے گا۔ سب اوپر چلے گئے تو بایان رک گیا اور ہماری طرف منہ کر کے بولا، بائیں طرف نیچے دیکھو۔ ہم نے ادھر دیکھا تو میری سانس رک گئی۔ ادھر بالکل صاف پانی کا تالاب سا تھا جس کی تہہ نظر آ رہی تھی۔ اس میں دو سانپ بلکہ اژدہے آہستہ آہستہ رینگ رہے تھے۔ ان کی موٹائی کم و بیش ایک ایک فٹ تھی اور لمبائی 7-8 گز۔ دونوں کا رنگ گہرا اور میلا بادامی تھا اور اس رنگ میں سفید داغ دھبے بھی تھے۔ اب تمہاری زندگی تمہارے اختیار میں نہیں، بایان نے کہا۔ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا اور پاؤں جما کر آگے ہونا۔ میں اب تمہیں بتا نہیں سکتا کہ کہاں سے کس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ ہم سب کے سامنے بڑی بری موت مرے گا۔ تمہاری منزل آ گئی ہے، میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا، مگر میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ دوسرے بھی شاید یہی محسوس کر رہے ہوں کہ ہم وہ نہیں رہے تھے جو شیلانگ میں تھے۔ میں اپنے آپ کو اجنبی لگنے لگا۔ 40-50 قدم چل کر بایان نے چلتے چلتے کہا، اب تم ایک امتحان سے گزرو گے، نیچے دیکھ لینا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ہم چٹان کے اوپر چلے جا رہے تھے۔ میں آگے دیکھ رہا تھا، بایان آگے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے نگومی تھی اور اس کے پیچھے مابی رک گیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں جب اس جگہ پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نیچے لمبوترا قدرتی تالاب تھا جس کا پانی صاف نہیں تھا۔ یہ تالاب چٹان کے نیچے سے آگے چلا گیا تھا۔ نیچے سے چٹان کو شاید پانی نے کھا لیا تھا یا اس کی قدرتی شکل ایسی ہی تھی۔ چٹان نے کسی سیدھے درخت کے تنے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی نے درخت کا لمبا تنا پل کے طور پر ندی پر ڈال دیا ہو۔ یہ قدرتی پل تھا جس کی لمبائی 30-35 قدم تھی۔ اس طرف کو چٹان سے یہ پل دوسری طرف کی چٹان کی چوٹی پر چلا گیا تھا۔ کسی زمانے میں یہ کسی بڑے تیز و تند دریا کی گزرگاہ ہوگی۔ دریا چٹان کو توڑتا رہا اور تیز ہوائیں اسے کھاتی رہیں۔ آخر یہ چٹان اس شکل میں رہ گئی اور نیچے دریا رخ بدل گیا۔ پیچھے یہ لمبوترا تالاب رہ گیا۔ یہ پل سیدھا اور ہموار نہیں بلکہ درمیان سے کمان کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ اس کی چوڑائی کہیں صرف 1 فٹ اور کہیں اس سے بھی کم تھی، اور اوپر سے یہ چپٹا نہیں تھا، کہیں سے گول اور کہیں نوکیلے پتھر ابھرے ہوئے تھے۔ یوں سمجھیے کہ یہ پل صراط تھا جس سے کوئی گناہ گار نہیں گزر سکے گا۔ نیچے دیکھ لو ذرا، بایان نے کہا، پھر سوچ لو کہ اس پل سے گزرو گے یا نہیں۔ ہم سب نے آگے ہو کر نیچے دیکھا۔ تقریباً 10 گز نیچے تالاب تھا اور تالاب میں بہت سے چھوٹے چھوٹے مگرمچھ گھوم پھر رہے تھے اور 10-12 مگرمچھ کنارے پر سوئے ہوئے تھے۔ سب ایک ایک گز سے کچھ زیادہ لمبے تھے۔ اوپر سے کوئی پھسل کر گرا تو وہ بوٹی بوٹی ہو کر مگرمچھوں کی خوراک بن جائے گا، بایان نے کہا۔ یہ موت بڑی آسان ہوگی، مگرمچھ اپنا کام فوراً کر لیں گے۔ سب کو خاموش دیکھ کر اس نے کہا، تم فیصلہ نہیں کر سکو گے،
میرے پیچھے آؤ۔ وہ چل پڑا، نگومی اس کے پیچھے گئی، دونوں یقینی اور پختہ قدموں کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ وہ اس قسم کی چٹانوں اور پہاڑوں پر چلنے پھرنے کے عادی تھے۔ وہ اسی خطے میں پیدا ہوئے اور انہی دشواریوں اور مشکلات میں ان کی عمر گزر رہی تھی۔ مابی نے گرجدار آواز میں ہم سب کو آگے چلنے کا حکم دیا، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈرا ہوا ہے۔ وہ گرجدار آواز سے ہم پر ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ڈرا ہوا نہیں۔ احمد علی سب سے پیچھے اور میں اس سے آگے تھا۔ ننگے پاؤں چلتے تو پھسلنے کا امکان نہ رہتا، لیکن نوکیلے پتھروں کی وجہ سے ننگے پاؤں نہیں چلا جا سکتا تھا۔ ہم پاؤں رکھتے، اچھی طرح پاؤں جماتے اور اگلا قدم اٹھاتے تھے۔ اس طرح چلتے ہم آدھا پل عبور کر گئے۔ میں نے پانی میں دیکھا، مگر مچھوں نے منہ اوپر اٹھا رکھے تھے، بار بار منہ کھولتے اور ہماری رفتار کے ساتھ تیرتے جا رہے تھے۔ مجھ جیسا نڈر آدمی بھی خوف سے سن ہونے لگا۔ اچانک میرے آگے تیسرا آدمی پھسل گیا۔ اس کے منہ سے ایسی آوازیں نکلیں جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کی ایک ٹانگ نیچے گئی، اس کی آواز سنائی دی، مجھے پکڑ لو، اور وہ پانی میں جا پڑا۔ میں نے رک کر دیکھا، مگرمچھ مکھیوں کی طرح آئے اور ہمارا ساتھی ان میں غائب ہو گیا۔ پانی کی سطح پر پانی ابلنے کی طرح بلبلے اٹھے، پھر پانی پر سرخی دکھائی دی۔ مگرمچھ لڑنے لگے۔ ایک کے منہ میں ہمارے ساتھی کا ایک ہاتھ تھا، جسے اس نے منہ اوپر کر کے نگل لیا۔ دو مگرمچھ لڑتے ہوئے سطح پر آئے۔ اگر کچھ نظر نہ آیا تو وہ ہمارا ساتھی تھا۔ خزانے نے تیسری قربانی بھی لے لی۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جا رہے تھے، پل اوپر اٹھتا اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ پتھر مگرمچھوں کے دانتوں کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ نیچے دیکھا تو اب بے شمار مگرمچھ منہ اوپر کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہیں کسی اور کے گرنے کی امید تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کس کی باری ہوگی۔ ہماری رفتار کم ہو چکی تھی۔ بایان اور نگومی پل عبور کر گئے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہماری باقی عمر اس پل سے گزرتے پوری ہوگی، اور ہم باری باری ان چھوٹے چھوٹے مگرمچھوں کے پیٹوں میں چلے جائیں گے۔ ہم پوری عمر ہونے سے پہلے ہی پار چلے گئے۔ میں محسوس کرنے لگا کہ میری ایک زندگی ختم اور دوسری شروع ہوئی ہے، لیکن خزانے کا خیال میرے دل کو سنبھال دیتا تھا۔ ہم سب اسی انعام کی امید پر چلے جا رہے تھے۔ بایان ہمیں اگلی چٹان سے اتار کر لے گیا۔ آگے کھلا میدان تھا، جس میں درخت بھی تھے اور کہیں کہیں عجیب و غریب شکلوں کی چٹانیں کھڑی تھیں۔ یہ میناروں اور ستونوں اور محرابوں کی طرح تھی۔ ہوا تیز ہو گئی۔ آگے یا ادھر ادھر کہیں عورتیں بین کر رہی تھیں۔ شاید کوئی قبیلہ ہوگا جس کا کوئی آدمی مر گیا ہوگا۔ دو تین عورتوں کی لمبی چیخیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر یہ آوازیں ذرا اونچی اور کچھ ڈراؤنی ہو گئیں۔ اب پتہ چلنے لگا کہ یہ عورتوں کے رونے کی نہیں، کچھ اور آوازیں ہیں۔ احمد علی نے مابی سے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ ہوا کی۔ مابی نے احمد علی سے کہا، تم ان آوازوں کو نہیں پہچانتے؟ ان چٹانوں کو دیکھو، بعض پتلی ہیں اور ان میں سوراخ ہیں، بعض میں کنکریاں ابھری ہوئی ہیں۔ تیز ہوا ان سے ٹکراتی گزرتی ہے تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ہوا کی آوازوں سے واقف تھا۔ یہ عورتوں کی آوازیں تھیں، لیکن یہ عورتیں زندہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بدروحوں اور چڑیلوں کی آوازیں تھیں۔ میرے ساتھیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ رونے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہمارے سامنے اور ذرا دائیں ایک پہاڑ تھا جو کسی قدیم قلعے کی دیوار کی مانند تھا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل اور ڈراؤنا سا تھا۔ اس میں شگاف بھی تھے اور جیسے ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو۔ بایان اس کی طرف چلا جا رہا تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک قطار میں چل رہے تھے۔ بایان ایک درخت کے قریب پہنچا تو دو برچیاں جانے کدھر سے آئیں اور درخت کے تنے میں اتر کر جھولنے لگیں۔ بایان رک گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنی زبان میں کچھ کہا اور آگے چل پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں طرف درخت زیادہ تھے اور سرسبز سرکنڈے بھی تھے۔ مجھے تین چار انسانی سر اور برچھیوں کی انیاں نظر آئیں۔ میں نے احمد علی کو دکھایا اور ہم نے رائفلیں تیار کر لیں۔ احمد علی، میں نے کہا، یہ بوڑھا بایان ہمیں دھوکہ دے گا۔ میں کچھ نہیں سمجھ سکتا خانو، احمد علی نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم نے مابی کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب یہ خیال رکھنا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم دونوں ان کے طرفدار نہیں ہوں گے۔ میں ان جنگلیوں کو نہیں جانتا جن میں ہم آ گئے ہیں۔ میں اور بہت سے قبیلوں کو جانتا ہوں، ان کی زبانیں بھی بول سکتا ہوں۔ موقع ملا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ دوستی کر لوں۔ ہم بایان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہم میں صرف نگومی تھی جس کے چہرے پر رونق اور مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ اس نے تصوروں میں خزانہ پا لیا تھا اور وہ شہزادی بن گئی تھی۔ وہ مابی کے ساتھ کوئی بات کرتی تھی تو مابی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ درخت زیادہ ہو گئے تھے۔
جھاڑیاں اور بیلیں بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا جا رہا تھا، مجھے سر اور برچیاں، کبھی کبھی برچی اور ایک ہاتھ نظر آتا تھا۔ یہ ناگین قبیلے کے آدمی ہو سکتے تھے جو خزانے کی پاسبانی کر رہے تھے۔ کیا کسی قبیلے کا مذہبی پیشوا اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے سے غداری کر سکتا ہے؟ میں نے احمد علی سے پوچھا۔ نہیں، احمد علی نے جواب دیا۔ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ جب دل میں خزانے کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو عقل ماری جاتی ہے، احمد علی نے جواب دیا۔ میں تم سے بہت شرمسار ہوں خانوں۔ میں نے بزرگوں سے اور سیانوں سے مدفون خزانوں کے متعلق جو خوفناک اور پراسرار باتیں سنی تھی، انہیں میں دلچسپ قصے کہانیاں سمجھتا رہا تھا۔ مدفون خزانوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل مار دیتے ہیں۔ عقل وہاں جا کر بیدار ہوتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اب جو ہوگا دیکھتے رہو۔ میں دیکھ رہا تھا۔ ہمارے گرد سروں، ہاتھوں اور برچیوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ہم قلعے کی دیوار جیسے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ بایان نے پیچھے مڑ کر اپنی زبان میں کسی کو پکارا۔ جھاڑیوں اور اونچی گھاس سے چار قبائلی نکلے اور بایان کے آگے دو زانو بیٹھ گئے۔ ان کے پاس برچیاں تھیں، ان کے سطر کپڑے سے ڈھانپے ہوئے تھے، باقی جسم ننگے تھے۔ ہر ایک نے کمر کے ساتھ ایک ایک کھوپڑی باندھ رکھی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ کھوپڑی ان کے لیے بہادری، بے خوفی اور خوش بختی کی نشانی ہے۔ بایان نے انہیں کچھ کہا۔ چاروں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ میں ان کے چہروں پر حیرت بھی دیکھ رہا تھا اور خوف بھی۔ بایان نے انہیں ڈانٹ دیا۔ وہ چاروں پہاڑ کے دامن کی طرف دوڑے۔ وہاں ذرا ڈھلان تھی، وہ ڈھلان پر چڑھ گئے اور غائب ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک کی آواز آئی۔ بایان نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم اس کے پیچھے ڈھلان پر چڑھ گئے۔ وہ چاروں قبائلی ایک بڑے پتھر کو پہاڑ کے دامن سے ہٹانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ بایان نے ہمیں کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ زور لگائیں۔ پتھر تقریباً گول تھا، یہ اوسط درجہ آدمی جتنا اونچا اور اس سے ذرا کم چوڑا تھا۔ وزن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سب نے مل کر زور لگایا تو پتھر سرک گیا۔ بایان کے کہنے پر ہم نے اور زیادہ زور لگایا تو پتھر اتنا سرک گیا کہ اس غار کا منہ کا اتنا سا حصہ سامنے آ گیا جس میں سے ایک آدمی بآسانی گزر سکتا تھا۔ بایان کے کہنے پر پہلے چاروں قبائلی اندر گئے، پھر اس نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ سب سے پہلے مابی اندر گیا، پھر اس کے 3 آدمی گئے۔ نگومی ان کے پیچھے جانے لگی تو بایان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ میں نے بھی دیکھا اور احمد علی نے بھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ نگومی اندر جائے۔ اسے وہ کسی آفت سے بچا رہا تھا، لیکن نگومی غصے سے اپنا بازو چھڑا کر اندر چلی گئی۔ بایان کو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ غار کے منہ کو دیکھتا رہا۔ اس نے ہماری طرف توجہ ہی نہ دی کہ ہم باہر کھڑے ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ احمد علی آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بایان نے گھبرا کر دیکھا اور بولا، تم اندر کیوں نہیں گئے؟ چلو تم بھی۔ مقدس باپ، احمد علی نے کہا، اگر خطرہ ہے تو ہم دونوں نگومی کو اندر سے اٹھا لائیں گے۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری محبت کو ہم مرنے نہیں دیں گے۔ وہ چپ چاپ احمد علی کو دیکھتا رہا۔ ہمیں اس خزانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، ہم دونوں مابی کی دوستی کی خاطر آ گئے تھے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ احمد علی غیر معمولی طور پر عقل مند ہے، لیکن بایان کے ساتھ اس نے جس طرح بات کی، اس سے مجھے پتا چلا کہ وہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ دانش مند اور ذہنی لحاظ سے تیز ہے۔ اس نے کوئی خطرہ بھانپ لیا تھا جس سے زندہ بچ نکلنے کا یہی طریقہ تھا کہ بایان کے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا جائے۔ اگر تم نگومی کو یہاں سے نکال لاؤ تو میں تمہیں تمہاری زندگی واپس دے سکتا ہوں، بایان نے کہا، لیکن مجھے نگومی کا باہر آنا ناممکن نظر آتا ہے۔ وقت کے شاید آخری چند ایک لمحے میرے ہاتھ میں ہیں۔ چلو تم بھی اندر چلو۔ احمد علی نے بایان کو پہلے اندر جانے دیا، پھر ہم دونوں اندر آ گئے۔ باہر کی روشنی غار میں تھوڑی ہی دور تک جاتی تھی۔ آگے غار بائیں کو مڑ گیا، اوپر سے چٹان کے کچھ حصے کسی قدیم درخت کی جڑوں کی مانند لٹک رہے تھے۔ دور آگے کہیں مشال جل رہی تھی، جس کی ناچتی ہوئی روشنی میں ایسے لگتا تھا جیسے ذبح کیے ہوئے بکرے اور انسانی لاشیں الٹی لٹک رہی ہوں۔ ہم بایان کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بایان کے قبائلی راستے میں کھڑے تھے۔ بایان نے انہیں کہا کہ وہ آگے چلیں۔ آگے ایک اور کمرہ تھا جس کی چھت اونچی تھی۔ یہ حصہ کشادہ بھی تھا۔ مابی، نگومی اور اس کے 3 ساتھی بایان کے انتظار میں دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم نے پہلے انہیں دیکھا، پھر ہماری نظر فرش پر پڑی۔ وہاں انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں اور پسلیوں کے پنجر پڑے تھے۔ ان کے درمیان 2 باکس رکھے تھے جن میں سے ایک کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ اس میں ہیرے جواہرات تھے اور ان کے نیچے نہ جانے کیا کچھ تھا۔ سونے کے کچھ زیورات ہڈیوں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے۔
تلواریں اور خنجر بھی پڑے تھے، نیامیں الگ پڑی تھیں۔ یہ میری پیدائش سے بہت پہلے یہاں سے خزانہ نکالنے آئے تھے۔ بایان نے کہا، یہ کیسے آئے، انہیں کون لایا اور کدھر سے لایا، مجھے نہیں معلوم، لیکن تم ان کھوپڑیوں، ہڈیوں، خنجروں اور تلواروں کو بکھرا ہوا دیکھ کر سمجھ سکتے ہو کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ خزانہ تمہارے سامنے پڑا ہے، اٹھا لو۔ مابی کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور آنکھ سے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ پلک جھپکتے مابی اور اس کے ایک ساتھی نے ریوالور نکال لیے۔ تیسرے ساتھی نے، جو احمد علی کے ساتھ کھڑا تھا، جھپٹا مار کر احمد علی کے ہاتھ سے رائفل چھین لی۔ تینوں بکسوں کے ارد گرد اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ریوالوروں اور رائفل کی نالیاں ہماری طرف تھیں۔ خانوم، مابی نے مجھے کہا، رائفل پھینک دو اور سب لوگ باہر نکل جاؤ۔ بایان، تم منہ پھیر کر کھڑے ہو جاؤ، یہ مال میرا ہے، اس میں میرے ان دو ساتھیوں کے سوا کسی کا حصہ نہیں۔ بایان کے اشارے پر ایک قبائلی نے مابی کو ختم کرنے کے لیے برچھی سیدھی کی۔ مابی کے ایک ساتھی کا ریوالور فائر ہوا اور قبائلی گر پڑا۔ اتنی بند جگہ ریوالور کا دھماکہ توپ کے دھماکے کی طرح گرجا، اور اس کے ساتھ ہی ایسی چیخوں کی اور پھڑ پھڑ کی آوازیں اٹھیں جیسے اچانک بے حد تیز آندھی آ گئی ہو اور درختوں کے چوڑے پتے پھڑ پھڑانے کی آوازیں پیدا کر رہے ہوں۔ چیخیں ہولناک تھیں اور کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ یہ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑ تھے، ان کی تعداد کئی سو نہیں، کئی ہزار ہوگی۔ معلوم نہیں یہ کہاں چھپے ہوئے تھے۔ ریوالور کے دھماکے سے ڈر کر سبھی باہر آ گئے۔ غار کے اس حصے میں روشنی تھی، اس لیے چمگادڑیں یہاں اڑنے لگیں اور یہ حصہ اس طرح بھر گیا جیسے سیاہ دھواں بھرتا اور گھٹا بنتا جا رہا ہو۔ ان کے پر ہمارے سروں اور پھر جسم سے ٹکرانے لگے۔ اس کے ساتھ زمین ہلی۔ ذرا دیر بعد زمین کے نیچے گڑ گڑاہٹ سنائی دی۔ چمگادڑوں نے کمرہ تاریک کر دیا تھا، پھر بھی ہم کچھ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ مابی اور اس کے تینوں ساتھی بکسوں پر لیٹ گئے تھے۔ بایان باہر کو بھاگا جا رہا تھا۔ نگومی منہ بازوؤں میں چھپائے دیوار کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سرکتی آ رہی تھی۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑا، اپنی طرف گھسیٹا اور اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ زمین پھر ہلی، میں باہر کو دوڑا اور احمد علی کو آواز دی۔ اب صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ جھٹکے زلزلے کے ہیں۔ خزانے والے حصے میں مجھے کوئی بڑی ہی وزنی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ چمگادڑوں کا طوفان ادھر آ گیا جدھر میں جا رہا تھا۔ مجھے غار کے ادھ کھلے منہ سے روشنی نظر آنے لگی اور بایان کی پکار بھی سنائی دینے لگی۔ وہ نگومی نگومی پکار رہا تھا۔ میں باہر نکل گیا۔ باہر دن کی روشنی ابھی باقی تھی، سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ میں دوڑتا چلا گیا اور کسی نے مجھے روک لیا۔ وہ بایان تھا۔ احمد علی بھی آ گیا تھا۔ ہم نے پہاڑ کو دیکھا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ زلزلہ ایک دو جھٹکوں کے بعد تھم گیا تھا، لیکن پہاڑ کئی حصوں میں تقسیم ہو کر گر رہا تھا۔ چند ایک چمگادڑ باہر نکل آئے تھے، کوئی انسان نکلتا نظر نہیں آیا۔ بایان نے دوڑ کر نگومی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر سب دور جا کر گرتے ہوئے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ پہاڑ زلزلے کے اسی جھٹکے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کے بے حد بڑے بڑے ٹکڑے غار کے منہ کے آگے گر رہے تھے اور پہاڑ کی بلندی کم ہوتی جا رہی تھی۔ خاصی دیر بعد یہ سلسلہ رکا۔ ایسے تو ہونا تھا، بایان نے کہا، ایسے ہی ہونا تھا۔ تم نے نگومی کو باہر لا کر اپنا وعدہ پورا کیا ہے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تمہیں تمہاری زندگی لوٹا دوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ یہ مگرمچھ کیا تھے اور یہ خزانہ کیا تھا اور یہ کیا راز تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس وقت اس پہاڑ کو دیکھ رہا تھا جس نے نہ جانے کتنا بڑا خزانہ اور یہ خزانہ نکال لے جانے والے کتنے ہی آدمی ہضم کر لیے تھے۔ کوئی پہاڑ کبھی یوں نہیں گرا ہوگا اور زمین کبھی یوں نہیں کانپی ہوگی۔ معلوم نہیں میں کیا سوچ رہا تھا کہ احمد علی عبداللہ نے میرا بازو پکڑا اور بولا، چلو خانو۔ کوئی عجوبہ دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ بعض واقعات ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، لیکن میں جس دنیا میں داخل ہو چکا تھا وہ عجوبہ اور پر اسرار تھی۔ وہاں میری حیرت ختم ہو چکی تھی۔ اس مقام تک میں نے بایان کی رہنمائی میں جو ہولناک سفر کیا تھا اور اپنے تین ساتھیوں کو جس طرح موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا، اس نے مجھ میں نہ دہشت رہنے دی تھی نہ حیرت۔ شاید میں پر اسرار دنیا کا ایک جز یا کل پرزہ بن گیا تھا اور اب مجھے ایک عجوبہ یا حیرت انگیز آدمی بننا تھا۔ ایک خیال آیا جس نے مجھے یاد دلا دیا کہ ایک خدا ہے اور یہ خدا اتنی آسانی سے میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ خیال یہ آیا کہ خدا نے مجھے بند مندر سے زندہ نکالا۔ میں پولیس کی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ میں جیل خانے سے نکل آیا جہاں مجھے سزائے موت ملنی تھی۔
میں مگرمچھ کے منہ سے بھی نکل آیا، اور اب خدا نے مجھے اس گرتے ہوئے پہاڑ کے اندر سے زندہ نکال دیا۔ مجھے یاد آیا کہ بزرگ کہا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی موت کے منہ سے نکل آئے تو یہ خدا کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو کوئی نیکی کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا ہے۔ میں اب اپنے آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ میں کبھی کوئی نیک کام کروں گا۔ بزرگوں کا دوسرا مقولہ یاد آ گیا کہ خدا گناہگار کو بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ میں اب ان گناہگاروں میں شامل ہو چکا تھا جنہیں خدا ڈھیل دیتا ہے، لیکن اب میں پچھتاوے سے آزاد ہو گیا تھا۔ میں نے احمد علی سے کچھ پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ مطمئن تھا جیسے منزل پر پہنچ گیا ہو۔ بایان آگے اور اس کے پیچھے نگومی جا رہی تھی۔ ان کے پیچھے میں اور احمد علی تھے۔ ہر طرف پہاڑیاں اور درخت تھے، ہمارے نیچے پتھر اور اونچا نیچا راستہ تھا۔ بایان اور نگومی یوں چل رہے تھے جیسے زمین سے اوپر اوپر چل رہے ہوں۔ پتھروں پر ان کے پاؤں پھسلتے نہیں تھے، نہ وہ ٹھوکر کھاتے تھے۔ ہم خزانے والے پہاڑ سے دور ہی دور ہٹتے گئے۔ اچانک 20-25 آدمی دائیں بائیں کی پہاڑیوں سے نکلے اور دوڑتے آئے۔ وہ سب بایان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ بایان نے اپنا دایاں بازو آگے کیا اور کچھ کہا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ادھر کو دوڑ پڑے جدھر ہم جا رہے تھے۔ یہ سب جنگلی تھے، لیکن ان کے جسموں کے رنگ سیاہ یا سانولے نہیں تھے۔ وہ جیسے تانبے کے بنے ہوئے تھے، ان کے جسم ننگے تھے۔ ایک ایک رنگدار کپڑے سے انہوں نے سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ گندمی اور گلابی کے آمیزش تھے۔ بڑے پرکشش جسم تھے۔ وہ سب جوان تھے، ان کے پاس برچیاں اور تیر کمان تھے۔ میں نے خزانے والے پہاڑ کی طرف جاتے انہی کے سر دیکھے تھے۔ یہ اپنے لوگوں کو اطلاع دیں گے کہ بایان آ رہا ہے، احمد علی نے کہا۔